آپ کا میزبان شیخ عبد الرحمان۔ آج ہم لاہور میں نائب قانون لاہور ہائی کورٹ سلیوٹ سے تعلق رکھنے والی نازیہ نواز صاحبہ کے دفتر میں موجود ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کی جو اہم مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے میڈم کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعلق۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعلق۔ میرا نام ایڈوکیٹ نازیہ نواز ہے اور میں جنیور سے بلونگ کرتی ہوں۔ جو میرے اس پہ ساری ایجوکیشن جو اس کا میں نے آغاز کیا باقاعدہ وہ فیصل آباد یونیورسٹی سے ہوا۔ ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے MS سی کی۔ LLB میرا اپنا شوق تھا ذاتی، جس کو میں نے ساتھ کمپلیٹ کیا، پورا کیا۔ اس کے بعد میں 2012 میں اس فیلڈ میں باقاعدہ سے آ گئی۔ میڈم اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا بیسیکلی والدین کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، ایک بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کی کریٹیوٹی کیا کہتی ہے، تو میرے پیرنٹس نے مجھے MS سی کروائی ایگریکلچر یونیورسٹی سے کہ میں ایک پروفیسر یا ایک لیکچر بنوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا شوق شروع سے ہی تھا کہ میں ایک وکیل بننا چاہتی ہوں، ایک کامیاب وکیل بننا چاہتی ہوں۔ اپنے اندر یہ چیزیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میں کر سکتی ہوں، اور میں نے پھر ساتھ جو ہے وہ LLB کیا۔ مجھے پیرنٹس نے UK بھیجا مینجمنٹ ان بزنس میں نے وہاں سے بھی ڈگری لی۔ تو اس کے بعد پھر میں واپس آئی تو پھر بھی میں ٹیچنگ کی طرف نہیں جا سکی، جیسے کہ میرا شوق تھا آپ کو بتایا، تو میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا، اور جو لیڈیز کے لیے بڑا بہترین پروفیشن ہے۔ سر میڈم موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جو رٹا سسٹم ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ اسٹوڈنٹ کو اگر آپ اس کو وضاحت کے ساتھ ایک لیکچر بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یقین کریں، میں ایک بچے سے ملی ہوں، میں نے اسے کہا میتھ کا کویسچن ہے، تو میتھ کا کویسچن اس نے مجھے اتنا خوبصورتی سارٹ آؤٹ کر کے دکھایا کہ فوراً ایسے 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 لکھتا جا رہا ہے اور اسے اس کا آنسر جو ہے وہ نکال لیا ہے۔ لیکن اس نے شروع نیچے سے کیا۔ میں نے کہا یہ کیسے کیا ہے آپ نے؟ آپ کہیں جگہ پہ آپ فوراً آپ نے تو کیلکولیٹر کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھے نیچے سے چاہے شروع کروائیں چاہے اوپر سے کروائیں، میں آنسر نکال لوں گا۔ مطلب اس کا رٹا اتنا مضبوط تھا۔ میڈم شعبہ وکالت کی طرف آنے کا سر کیسا ہے؟ وکالت تو میرا بچپن سے ہی میرا ایک خواب تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے۔ مطلب ایک اس بارے میں میری اوپینین اپنے پیرنٹس سے ہٹ گئی تھی کہ وہ مجھے ٹیچنگ کی طرف چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے MS سی بھی کروایا، لیکن میرا اپنا شوق تھا، میں نے وکالت کی طرف آنا ہے۔ اور اس کے لیے جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو خاتون ہونے کے ناطے میں نے کافی اسٹرگل برداشت کی ہے۔ میڈم کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے جو اساتذہ گزرے آپ کے، کن اساتذہ جی نے جب آپ میں کے پروفیشن جوائن کیا ہے تو ملک سلیم اقبال اوان جو کہ ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں، ان کی وہ میرے استاد ہیں، شاگرد ہوں ان کی، اور تقریباً اس کے بعد 1 سال لگایا ان کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے اور بہت کامیاب وکیل ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے پروفیشن انڈیپینڈنٹ اپنی وکالت جو ہے اس کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہی ہے کہ میں کافی عرصے سے مطلب میں پہلے اپنا آفس ہم نے اسی طرح بنایا ہے، شروع سے انڈیپینڈنٹ بناتے ہوئے آپ آفٹر آل آپ انڈیپینڈنٹ پہ آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی پہچان بنانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک سجیشن بھی دوں گی ینگسٹر کے لیے کہ جب آپ کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو فیمیلز کے لیے بھی میری یہ بڑی چیز ہے کہ وہ پارٹنرشپ پہ لیں، چاہے اپنا آفس ضرور بنائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ان کو ایک جو سسٹم کا حصہ بن جائیں گی، انہیں کیسے ہم نے آگے اپنے پرابلمز جو ہیں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو، یا ہمارے کیسز سے جو ریلیونٹ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس میں ان کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے میڈم کہ خواتین جو ہیں وکالت کے شعبے میں آنے سے ڈرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین بیسیکلی اس لیے ڈرتی ہیں، جو میں نے آبزرو کیا اس کو اپنی ذاتی زندگی میں، کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ کے تہمت لگ جائے گی، آپ کو لوگ کہیں گے کہ کردار کی اچھی نہیں ہے۔ تو میں اپنی بہنوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے سے مت لیں، کھلے دل سے آئیں،
بہت اچھی فیلڈ ہے. آپ کے اندر جو ایک محکومیت ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو آپ کوئی آپ پہ حکمرانی کرے, اس حکمرانی کو یہ ختم کر دیتی ہے وکالت. ایسی خوبصورت فیلڈ ہے یہ, ایسی تو آپ کیا ضرور حکمت ٹرائی. عملی آپ نے اپنائی ہے کہ خواتین کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں کہ خواتین اس طرح راغب ہو سکیں؟ جی بالکل, اس کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ میرا جو اپنا ہے, میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کس طرح شروع میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے فیملی کی طرف سے بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے, مجھے کرٹیسائز کیا گیا ہے, مجھے اس فیلڈ میں بھی کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز میرے اندر بڑا حوصلہ بنی ہے کہ مجھے اپنا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں لینا. سب سے پہلے تو یہ ڈر دل سے نکال دیجیے. جب یہ ڈر آپ سے نکل جائے گا تو اس کے بعد آپ محنت کیجیے, ریگولر ہو جائیے, پنکچوئل ہو جائیے. اپنی فیلڈ, اپنے پروفیشن کو آپ اپنا ہابی بھی کے طور پہ بھی لے لیں اور اپنا ایک پیشن بنا لیں. جب آپ پیشن بنائیں گے تو رستے کی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. میڈم, آپ اور ہر پروفیشنل وکیل اپنے کلائنٹ کے مقدمے کے موقع پر تحقیق اور مطالعے کے تحت عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, لیکن آج کل کے وکلا ایسی محنت نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وکلا محنت نہیں کر پاتے ہیں خاص اصل طور میں. سے اب نہیں, ہر وکیل محنت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کے استاد کی جو گائیڈنس ہوتی ہے. ابھی بھی مجھے کئی چیزوں پہ میں نے آگے بڑھنے کے لیے مجھے اچھے پلیٹ فارم کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں نے, میرے سینئر بھی ہیں, میرے استادوں میں بھی شمار ہوتا ہے, شیخ زکریا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا مجھے وہ گائیڈ کرتے ہیں, ہر معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ رہنمائی لینی چاہیے. آپ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی سٹیج پہ بھی خود کو کمپلیٹ مت سمجھیں, آپ رہنمائی لیں. یہاں ہماری فیلڈ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ بہت اوبلائج کرتے ہیں, وہ آپ کو ہر وقت آپ کی گائیڈنس کے لیے تیار ہے. میڈم, سوال یہ ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں تشریف فرما ہے, سول, کرمنل اور دوسرے مسائل کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, سول اور کرمنل ایک الگ الگ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے ظاہر ہے ان کو میں الگ الگ معاملات میں ان کے ہینڈل کرتی ہوں, اسی حساب سے کرتی ہوں جس طرح ان کا جو ہے کرائٹیریا ہے. ہماری کورٹس ہیں, ان کی کورٹس بھی الگ الگ ہیں, ان کے ججز بھی, تعیناتی بھی ان کی الگ الگ کورٹس کی ہوتی ہے. تو اس لیے ان معاملات کے لیے مجھے الگ الگ فوکس بھی کرنا پڑتا ہے, اپنی تیاری بھی اسی روح سے کرنی پڑتی ہے. میڈم, سوال یہ ہے کہ حال ہی میں جو سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کرتے ہوئے عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنانا, آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے؟ اصل میں میرے خیال میں تو سپر میسی جو ہے نا وہ لا کی ہونی چاہیے. سپر میسی آف لا جو ہے وہ مینٹینیبل رکھنا چاہیے. اب ان کی نو ڈاؤٹ کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ایک کمپیٹنٹ ججز ہیں, ان کا شمار ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت قابل ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا حکمت عملی ہمارے بڑوں نے اپنائی ہے, اس کے بارے میں ابھی مجھے جو ہے نا کوئی خاص علم نہیں ہے. آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہیں؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری عدلیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہے, کسی کے محتاج نہیں ہے, ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ قانون کے مطابق آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. کوئی لیگل پوائنٹ ہوتا ہے, عدلیہ اپنے طریقے سے فیصلے کر رہی ہوتی ہے. چاہے جتنا بھی آپ کو کوئی سیاسی لیول پہ بندہ آ کے اس کو دھمکا رہا ہے یا کروانے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں, عدلیہ اپنا ایک کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, جو کہ عام لوگ نہیں جانتے ہوتے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے کیسز میں ڈیلے وہ کہہ رہے ہیں جی اوپر سے آ رہا ہے جس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, جبکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمارے سب سے بڑی کچھ عرصہ بدقسمتی کا سامنا رہا ہے کہ ہماری جو آئینی عدالتیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے سیاسی کیسز سارے سنے جا رہے ہوتے تھے, عوام جو ہے وہ بیچاری ذلیل ہو رہی ہوتی تھی, ان کے محکمے نہیں فیصلہ ہو رہا تھا, لمبی لمبی تاریخیں ہو رہی ہوتی تھی. تو اب انشاءاللہ ماشاءاللہ حکومت وقت نے بھی ساتھ دیا ہے اور ہمارا یہ حل بھی نکل آیا. کچھ لوگ 26ویں آئینی بل پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں, یہ درست فیصلہ ہے؟ حل کیا ہوگا؟ چند وکلا کا فیصلہ کوئی اوور آل فیصلہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ ایک وکیل کو اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے. اس کا صرف یہی کام ہے, آپ نے خود بھی قانون کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لائے. کوئی بھی چیز قانون سے بالاتر نہیں ہے. میڈم, کیا آئینی بینچز کے ذریعے قیام کے حوالے سے عوام کے مطالبات میں ارتقا میں کمی آئی ہے؟
جی بالکل امید ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو آئینی بینچ ہیں یہ ہمارے فورن کنٹریز میں بھی آپ کو یہ اسی طرح سے الگ سے ان کے سیاسی معاملات جو ہے نا ان میں دیکھے جاتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کا بینچ الگ سے ہوگا، جو سیاسی معاملات ہیں وہ الگ ڈسکس کیے جائیں گے، جو ہمارے باقی عوام کے ساتھ جو ہے معاملات وہ الگ. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، بڑا احسن قدم اٹھایا ہے. کیا 26ویں آئینی بل پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ثابت ہوگا؟ جی امید ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا. 26ویں آئینی بل پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کو شدید مجروح کر سکتی ہے. نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، مجروح نہیں کر سکتی ہے. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عدلیہ کی جو ہے وہ فائدے کے لیے ہے، ویلفیئر کے لیے. ہم سب مل کے دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں، پارلیمنٹس ہوتی ہیں، یہ مل کے کوئی ایک ڈیسیژن لیتی ہیں تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ثابت کرے گا. غزہ پہ بات کر رہے تھے میڈم. نہیں اسرائیل کر اس جنگ میں نقطہ پہنچ گیا. آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ فلسطینی عوام کے ساتھ جو ہے ہمیں سب مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے تھا، جو ہم نہیں ہو پا. لیکن میڈم دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک ایک جنگ بندی میں خاموش تماشائی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ویٹو پاور، IMF یا ذاتی مفادات؟ کیا رائے ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، تو ان بیچاروں کی کیا رائے رکھتے ہوں گے. یہ بھی ہماری سب سے بڑی جو ہے نا اس وقت میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری کہہ لیں کہ بدقسمتی ہم ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں، تو رائے تو ترقی یافتہ ممالک کی ہے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاک فوج کے ساتھ کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں ادا ہوئی؟ جی انشاءاللہ امید ہے، کیوں نہیں. کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام. جی میری ساری ہمدردیاں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں اللہ پاک سے جو ہے دعا بھی کرتی بھی ہوں. ہم لوگ کشمیریوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائیں اور ان کو اپنے جو ان کے مقاصد ہیں ان میں وہ کامیاب ہوں. میڈم کشمیر اور فلسطین کے آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی حکومت جتنا ہو سکتا ہے حکومت کر بھی رہی ہے، حکومت کرتی بھی ہے. جب بھی اور کچھ نہ کر سکے نا تو ہمارا مذمتی بیان ضرور سامنے آ جاتا ہے. تو ترقی پذیر ممالک ہونے کے ناطے سے جو اتنا ہی یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں توقعات نہیں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا اس کا آگے ہونا ہی کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کا.